فرمایا کہ توبہ ایسی کرو کہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر جانا تمہارا ناممکن ہو۔ آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ ایک جنگل میں ایک شخص ہو، مثال دی، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ، ایک بندہ جنگل میں ہو، اونٹنی پر ہو، اس کا سفر کا جو سامان ہے وہ اونٹنی پر لدا ہوا ہو، اور وہ آرام کی غرض سے کہیں دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، اور جب اس کی آنکھ لگ جائے اور آنکھ کھلے تو اونٹنی گم ہو جائے، تو اس پہ کیا بیتے گی؟ اور وہ خوب تلاش کرے اس اونٹنی کو، لیکن اس کی اونٹنی نہ ملے، جنگل ہے، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹنی پر تھا اور اونٹنی گم ہو چکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بندہ خوب تلاش کرے، آخر تھک ہار کے جب اونٹنی نہ ملے، اب موت کے انتظار میں، ظاہری بات ہے موت ہی ہے اس کے لیے، اس بندے کے لیے جس کا کھانے کا سامان بھی اونٹنی پر ہے اور وہ اونٹنی بھی گم ہو چکی ہے اور سفر بھی بہت طویل ہے اور رات ہونے کو ہے، اور وہ موت کے انتظار میں دوبارہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اور بیٹھے، آنکھ لگ جائے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اس بندے کو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، جب بندہ اللہ کے حضور یہ ارادہ کر لے اور توبہ کر لے کہ یا اللہ جو پچھلے گناہ ہو گئے ان کی معافی دے دے، آئندہ تیری توفیق سے تو توفیق دے، میں گناہ نہیں کروں گا، اے میرے مالک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بدکاری اور برائی اور زنا اور سود اور شراب اور جوے اور الہ العالمین تمام کبیرہ گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نہیں جاؤں گا۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور جھک کے توبہ کر لے، اس توبہ کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور لوگ جب قبرستانوں کے لوگ یہ پوچھتے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر عذاب اٹھا لیا گیا ہے، یہ کیا کرم ہوا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، دنیا کے اندر میرے بندے نے توبہ کی اور میری طرف آ گیا۔ تو قرآن نے بھی کہا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان کدھر بھٹک رہا ہے، کدھر گم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، آج اپنے رب کی طرف کیا کرتے ہو؟ تو چھوڑو ان دنیا کے معاملات کو، آ جاؤ۔ ایک بندہ باہر یہاں سے، ہمارے احباب بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، جو کمبل، جو رضائی یا جو بستر وہ یہاں سے پاکستان سے لے کر اپنے گھر سے لے کر جاتے ہیں، وہ 10 سال 20 سال 50 سال وہاں پہ رہتے ہیں تو وہی رکھتے ہیں، نیا بھی نہیں خریدتے۔ گھر بنانا تو بڑی دور کی بات، تو وہاں پہ وہ گھر بھی نہیں بناتے۔ ان سے پوچھا جائے 50 سال وہ وہاں پھیلا کے زندگی ادھر گزار آتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ادھر گھر کیوں نہیں بنایا، تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا مکان جو تھا نا، اصلی وطن وہ یہ تھا، تو ہم نے اس لیے اصلی وطن میں آنا تھا تو یہاں پہ کوٹھی بنائی ہے، یہاں پہ گھر بنایا ہے، وہاں پہ ہم نے کچھ نہیں تھا بنانا کیونکہ وہاں پہ رہنا نہیں تھا۔ اس بندے کو کیا پتا ہو کہ اصل وطن تو یہ بھی نہیں ہے، اصل وطن تو وہ ہے جہاں پہ ہم نے جا کے رہنا ہے، ادھر کی تیاری کریں، وہاں پہ جا کے رہنا ہے۔ یقین کریں ہم اپنے مستقبل کی تیاری کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ایک بچہ 10 سال 15 سال 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، ابھی تک یہی ارادہ ہے کہ یار آنے والے مستقبل میں میں اپنے فیوچر پلاننگ ہوتی ہے، اپنا آنے والا وقت ہے اس کے متعلق ہم بڑے پروگرام بناتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں آنے والے مستقبل کے بارے بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے اندر گاڑی بھی شامل ہے، اچھی سواری کی طلب، حضور نے فرمایا اچھی سواری اللہ کی نعمت ہے، ہونی چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں عورت بھی اچھی مل جائے، حضور نے فرمایا عورت اچھی دنیا میں مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر کہتے ہیں گھر اچھا ہونا چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے، گھر اچھا اللہ کی نعمت ہے، مل جانا چاہیے۔ ہماری ساری فیوچر پلاننگ کے اندر کہیں پہ بھی ہم اپنی موت کی پلاننگ کو نہیں نوٹ کرتے۔ کبھی ہم نے یہ کہا کہ یار میں نے 60 سال تک یہ چیزیں برتنی ہیں، اس کے بعد میری موت ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عمر پیاری عمر، تیری عمر عزیز کے 40 سال گزر گئے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مگر از تو حال طفلی نہ گشت،
وہ تیرے بچپن کے اتوار اور ابھی عادتیں نہیں گئی؟ مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار، اس نفانی دنیا کے اوپر بھروسہ نہ کر اور روزگار کی دوڑ کے اندر اپنی عمر ضائع نہ کر، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور حقیقت یہی ہے یہ بڑی جلد ختم ہونے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے نے ایک تسبیح کو لازم پکڑ لیا، اس کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سا کام ہے؟ عزیزو دوستو ایک بات اور سمجھیں کہ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ شروع کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، ٹھیک ہے اس کے الفاظ کا ثواب ملے گا لیکن کیفیت نہیں ملے گی۔ وہ 1000 بار کسی نے استغفر اللہ کہا ہے نا، اور دوسری طرف ایک بندہ فہم اور ادراک کے ساتھ بیٹھ کے شرمندگی کے ساتھ اور اللہ کے حضور کہتا ہے، اپنے گناہوں کو ذہن میں لاتا ہے، یا اللہ یہ بھی معاملہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا یہ ایک بار معافی کی طلب اس 1000 بار سے بہتر ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ اس کے لیے مقاموں میں آسانی کر دے گا، اس کے غم دور کر دے گا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، یار یقین کریں رات بھی ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ اندر پتہ نہیں کس چیز کا غم ہے، اور حقیقتاً آج کل 90% لوگ یہ سوال لیے پھرتے ہیں، اندر غم ہے یار، اور سمجھ نہیں آتی کیا غم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے اور کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے معاملات آسان کر دے گا، اس کا دل کا غم ختم کر دے گا اور اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، اور یقین کریں آپ اور میں جب دنیا سے جائیں گے جتنا مال ہوگا، ہاتھ پہ جو انگوٹھی ہوگی وہ بھی قبر میں ساتھ جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے، وہ بھی اتار لیں گے۔ اگر آپ نے جو قمیض پہنی ہے وہ اتر نہ رہی ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ دیں گے، اتار دیں گے پھر بھی، اور پھر پاؤں پہ جرابیں ہیں وہ بھی اتار دیں گے۔ یا آپ کے کچھ خاص رقم، آپ کو یہ 10-15 ہزار، یہ 2 لاکھ میری قبر میں ساتھ رکھنا ہے، رکھیں گے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ساتھ رکھیں گے۔ سب کچھ ہر طرح سے تلاشی لیں گے، تلاشی لینے کے بعد کچھ بھی جب پاس نہیں نہ رہ جائے گا تو پھر جناب وہ کفن پہنائیں گے، قبر میں اتار دیں گے۔ یقین کرو وہاں پہ بھی فرشتوں نے تلاشی لینی ہے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ آپ جب دنیا سے جائیں اور میں جب دنیا سے جاؤں، بلکہ ہم سب جو آقا کریم کی غلامی میں ہیں، جب ہم دنیا سے جائیں نا اور فرشتے آئیں اور سوال جواب کریں اور تلاشی لیں، پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط اس دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، اس دل سے حضور کا خیال نکلے اور کچھ بھی نہ نکلے۔ تو اس دل کے اندر دنیا کی محبت ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں۔ شعبان المعظم ہے اور آگے شب برات آ رہی ہے، یہ جمعرات کو انشاءاللہ مسجد میں محفل پاک کا بھی اہتمام ہے، نوافل بھی پڑھیں، آ کے اللہ کے حضور توبہ بھی کریں، اور آگے رمضان المبارک ہے، اس کی خوب تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا